الرحیم۔ علم الکلام کے اوپر آج ہمارا 11واں لیکچر ہے، اور اس میں آج ہم دوسرے مرحلے کا ایک اہم فرقہ اور کافی مشہور بھی ہے اثنا عشریہ کے نام کے ساتھ جانا پہچانا جاتا ہے، اور ابتدائی زمانہ یعنی کہ دوسری تیسری صدی ہجری سے لے کر تو اس وقت تک اسے کافی دنیا کے اندر پھیلاؤ بھی ملا اور کافی اس نے عروج بھی دیکھا، جبکہ اس کے معتقدین کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو مسالک ہیں ان کے مقابلے کے اندر تو نہیں، لیکن پھر بھی اپنے حد تک کافی ان کی تعداد اس وقت بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور خصوصاً اہل تشیع کے اندر ان کے اندر اس فرقے کی تعداد باقی فرقوں کی نسبت کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اثنا عشریہ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اثنا عشریہ، تو اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس لفظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اثنا عشرہ کہا جاتا ہے 12 کو، تو یہ 12 کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو 12 کا مطلب کیا ہوا ان کے ہاں؟ تو اس پر محققین حضرات وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک ائمہ کی تعداد 12 ہے، جس کے اوپر ان کا ایمان ہے، اور اسی مناسبت کے ساتھ اس مسلک کا نام اثنا عشریہ بھی پڑا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس مسلک کا نام، اس فرقے کا نام اس سے ہٹ کر ایک اور بھی ہے، امامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو امامیہ کہنے کی نسبت اس وجہ سے کہی جاتی ہے انہیں کہ ان کا ایمان ائمہ کرام کے اوپر ہے، اور ایمان ائمہ حضرات کے اوپر ہونے کی وجہ سے انہیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو وجوہات بن گئی، وجہ تسمیہ بن گئی ان کے دو ناموں کے لحاظ سے، اثنا عشریہ کے لحاظ سے، پھر دوسرا نام جو ان کا امامیہ ہے، امامیہ کے نام کی مناسبت، یہ دونوں چیزیں آپ کے گوشہ گزار کر لی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مسلک یعنی اثنا عشریہ کے متعلق وہ ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں 15 فرقوں کا ذکر کیا، تو جن میں جس کے اندر انہوں نے یہ یہاں تک ذکر کیا کہ بعض ایسے فرقے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو فرقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے درجے تک بھی پہنچا دیتے ہیں، یعنی ایسے فرقے بھی پائے جاتے ہیں، اور بعضوں نے انہیں امام کا درجہ دے رکھا ہے۔ یہ مختلف فرقے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا مقام یا ان کی حیثیت کو جانا پہچانا۔ تو مختصر یہ کہ اہل تشیع کے اندر بعض ایسے فرقے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے منصب کے اوپر فائز کیا، بعضوں نے انہیں امام کے درجے پر رکھا، اور بعضوں نے پھر امام کی بھی آگے مزید انہوں نے اپنے طور پر وضاحت کی، تو اس کی مزید تفصیلات آگے مزید بن جاتی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اثنا عشریہ کے نزدیک، ان کے نزدیک 12 ائمہ کرام کی تعداد 12 ائمہ کرام کی تعداد ہے، تو ان کے اندر کون کون سے امام ہیں تو اس کے بارے میں ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے امام، ان کے نزدیک وہ پہلے امام بنتے ہیں، تو یہ مشہور ہیں مرتضیٰ کے نام کے ساتھ، اور ان کی تاریخ وفات سن 40 ہجری بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے نزدیک دوسرے امام ہیں، اور ان کی تاریخ وفات سن 49 یعنی 49 ہجری کے اندر ان کی تاریخ وفات بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت حسین بن علی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادوں کو یہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا مشہور واقعہ کربلا کے اندر یہ شہید ہوئے تھے۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت علی زین العابدین بن حسین، تو یہ مشہور ہیں سجاد کے لقب کے ساتھ۔
اس سے پہلے دو حضرت حسین وہ شہید کے لقب کے ساتھ مشہور تھے، حضرت حسن مجتبیٰ کے لقب کے ساتھ مشہور تھے۔ حضرت علی زین العابدین بن حسین جو سجاد کے لقب کے ساتھ ان کے ہاں مشہور ہیں، تو ان کی تاریخ وفات سن 95 ہجری بنتی ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت محمد بن علی بن زین العابدین، یہ باقر کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں، ان کی تاریخ وفات 114 ہجری۔ جعفر بن محمد بن علی جو صادق کے لقب کے ساتھ ان کے ہاں مشہور ہیں، 148 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ موسیٰ بن جعفر جو کاظم کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں، 183 ہجری تاریخ وفات ہے۔ پھر علی بن موسیٰ یہ 8ویں ان کے امام بن گئے، جو رضا کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں، 203 ہجری تاریخ وفات ہے۔ پھر امام محمد جواد جو تقی کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں، 220 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ پھر علی ہادی بن محمد جو نقی کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں، 254 ہجری ان کی تاریخ وفات۔ پھر ابو محمد حسن عسکری جو ذکی کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں، 260 ہجری، یہ ان کے 11ویں امام تھے۔ تو ان کے ساتھ پھر 12ویں امام آخری آگے جو امام مہدی کے نام کے ساتھ مشہور ہیں۔ تو امام مہدی کے بارے میں تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی ان کا لقب حجت کے نام کے ساتھ یہ ان کے ہاں جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تو ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان کو مہدی منتظر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شیعہ عقائد کی نظر کے مطابق دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سامرا کے ایک غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ اب کس وقت یہ سامرا کے غار کے اندر روپوش ہوئے تھے؟ ایک قول ان کا یہ ملتا ہے کہ 4 سال کی عمر کے اندر، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ 8 سال کی عمر کے اندر۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں ان کی ارتقاء کے حوالے سے یا ان کا اس مذہب کے پھیلاؤ کے لحاظ سے، تو اس کے حوالے سے محققین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز 2 اور 3 صدی ہجری پر اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر ان کا زیادہ عروج تو نہ تھا، لیکن اس حد تک تھا کہ انہوں نے بعض کلامی لحاظ سے مسائل کے اندر کافی بحث و مباحثہ بھی کیا تھا، اور خصوصاً معتزلہ کے ساتھ ان کے کافی بحث و مباحثہ ہوتے رہے۔ تو بعض چیزوں کے اندر انہوں نے معتزلہ کے ساتھ اتفاق بھی کیا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر انہوں نے اہل سنت والجماعت کے قریب بھی آئے۔ یعنی عقائد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عقائد کے لحاظ سے یہ زیادہ تر معتزلہ کے قریب پائے جاتے ہیں، اور جبکہ انسانی مسائل کے لحاظ سے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر اہل سنت والجماعت کے قریب نظر آتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ پھر پہلے مرحلے کے اندر تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کلامی طور پر بحث و مباحثے بھی کیے تھے، خاص طور پر معتزلہ کے ساتھ، اور ان کا جو ایک عقیدہ تھا خلق قرآن کے حوالے سے اس کی انہوں نے مخالفت بھی کی ہے۔ پھر معتزلہ ان کا جو امامیہ کا نظریہ ہے یا امامت کا، اس نظریے کی معتزلہ نے مخالفت کی تھی، اس لحاظ سے ان کے آپس کے اندر کافی بحث و مباحثے رہے تھے۔ پھر دوسرا مرحلہ اگر ان کا دیکھا جائے تو پہلے مرحلے کے اندر تو بنیادی بات یہ تھی کہ پہلے مرحلے کے اندر جو ان کے ائمہ حضرات تھے جن کے اوپر ان کا ایمان ہے، تو وہ ائمہ حضرات وہ زندہ تھے، ان کی زندگی کے اندر یہ معاملات تھے، اور ان کا زیادہ تر یہی تھا کہ تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلا مرحلہ بنتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام معصوم وہ غائب ہو چکا ہے، یعنی 12واں امام اس کی غیابت کے بعد دوسرا مرحلہ ان کا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے اندر انہوں نے امامت سے متعلق کافی کلامی مسائل کے اوپر اختلافی بحثیں بھی انہوں نے کی تھی۔ ابن بابویہ قمی جو مشہور ہے شیخ صدوق کے نام سے، اس نے معتزلہ کے ساتھ عقلی طور پر دلائل پر انحصار کو ہدف تنقید ٹھہرایا تھا۔ پھر اسی طرح پیغمبر اور ائمہ سے مروی احادیث
پر اعتماد کرنے پر زور دیا۔ شیخ صدوق کے علاوہ ان کے معاصر شیعہ مصنفین مثلاً نوبختی جو فرق شیعہ کے مصنف بھی ہیں، پھر اسی طرح الناشی اکبر جو المقالات کے مصنف ہیں، ان کی کوششیں تھی کہ وہ ان امور کو اجاگر کریں جو انہیں دوسرے فرقوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ ان مسائل کو یہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے یہ دوسرے محلے کے اندر۔ پھر تیسرا محلہ شیخ صدوق کے بعد جس میں ان کے شاگرد شیخ مفید نے یہ محسوس کیا کہ سابقہ اسلوب کلام فکری مسائل کے حل کے لیے کفایت نہیں کرتا، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب تصحیح الاعتقاد میں اپنے استاد صدوق پر تنقید سے بھی گریز نہ کیا اور ایک متوازن منہاج اپنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے معتزلہ کا عقلی اسلوب بھی تھا اس کے اندر، اور اثنا عشریہ کے نصوص پر اعتماد کی رعایت بھی انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اعتدال اور مذہب اثنا عشریہ کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جداگانہ قرار دینے پر بھی زور دیتے تھے، اگرچہ کہ وہ خود اعتزالی فکر کے کافی قریب نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا تیسرا دور تھا۔ پھر اسی طرح المرتضیٰ نے جو امام معتزلہ عبد الجبار عمدانی کے شاگرد بھی تھے مرتضیٰ، تو شیخ مفید ہی کی منہاج فکر کو پوری قوت سے آگے بڑھایا اور نہ صرف معتزلہ کی بعض آراء کو قبول کیا بلکہ ان کے کلامی منہج کو بھی کافی حد تک انہوں نے اپنا لیا۔ اس کے باوجود اعتزال اور اثنا عشریہ مسلک میں فرق و امتیاز باقی رہا، خصوصاً امامت سے متعلقہ مسائل میں جن کی مسلک اعتزال میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ تو لیکن مرتضیٰ نے خلق قرآن، شفاعت، کرامت اور رجت جیسے مسائل میں معتزلہ کی آراء کو مسترد کیا۔ تو اسی طرح وہ حشویہ کے موقف کی بھی تردید کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں۔ یہ تھا اثنا عشریہ کی تاریخ کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے بعض عقائد کے لحاظ سے۔ اثنا عشریہ حضرات کے جو بنیادی عقائد ہیں، ان کے اندر ایمان کی بنیادی 3 چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اپنے تمام افعال میں عادل ہونے کا اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اعتبار سے ایک ہونا اور اپنے تمام افعال میں عادل ہونے کا اقرار کرنا، یہ ان کے ایمان کی بنیادی چیز آ گئی۔ پھر دوسرے نمبر پر کہ تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرنا، یہ ان کا ایمان کا دوسرا حصہ آ گیا۔ اور جو تیسرا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی امامت کی تصدیق کرنا، ان سے تعلق کا اظہار کرنا، ان کے دشمنوں سے برات اور ان میں سے آخری امام محمد مہدی کا انتظار کرنا۔ یہ ان کے ایمان کی بنیادی طور پر 3 چیزیں بنتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے ولایت ارکان دین میں سب سے افضل رکن نماز، روزہ، حج کے ترک کرنے کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ آدمی کافر نہیں ہوگا، لیکن ولایت میں کوئی رخصت نہیں، یعنی کہ وہ ولایت کے اس حد تک قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے ولایت کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی رخصت نہیں، اگر کوئی اس شخص کا اقرار نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اس حد تک ولایت کے اندر غلو کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر امامت کہتے ہیں کہ ایک امر منصوص ہے کہ نص کا یہ حکم ہے اور اس کی تعیین نص سے ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا گیا۔ پھر چوتھے نمبر پر ان کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا، نعوذ باللہ، اور انہوں نے ان کے حق امامت کو حذف کیا۔ یہ ان کے بنیادی عقائد بنتے ہیں 4۔ اور 5ویں نمبر پر اثنا عشریہ کے نزدیک امام غیر معمولی اختیارات، فضائل اور صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے 5 بنیادی طور پر عقیدے بنتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک امام کو کون سے اختیارات، فضائل اور صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ امام کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ماضی، حاضر، مستقبل، غائب اور موجود ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان کا علم کامل ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کہتے ہیں اس کو ایک باطنی علم حاصل ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا، اور یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی کو حاصل ہوا۔
حضرت علی کے بعد تمام ائمہ معصومین کو حاصل ہوا۔ حضرت علی کو جو خصوصی علم حاصل ہوا وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر 3 کتابوں کی شکل میں ائمہ کے پاس موجود تھا، جو وراثتاً ہر امام کو پہلے امام سے حاصل ہوا کرتا تھا۔ پہلے نمبر پر کہتے ہیں کہ الجامعہ، جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا تھا اور حضرت علی نے تحریر کیا تھا۔ اس میں حلال حرام کے تمام احکام موجود ہیں، حلال حرام کے تمام احکام موجود ہیں، اور ائمہ معصومین اسی کے مطابق عمل کرتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر کے اوپر کتاب جعفر ہے، یہ بھی حضرت علی رضی کتاب جعفر، یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کو املا کرایا۔ اس میں ایک حصہ جفرا و بعیس کا ہے، جس میں انبیاء کے علوم اور بنو اسرائیل کے صحائف وغیرہ ہیں، اور دوسرا حصہ جفر احمر ہے، جس میں جنگوں اور ہلاکت خیز حوادث کا ذکر ہے، جس کو صرف جنگ کے موقع پر کھولنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ مہدی منتظر اس کتاب کو کھولیں گے۔ اور تیسرا جو حصہ، تیسرے نمبر کے اوپر جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ مصحف فاطمہ ہے، جس میں وہ باتیں ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو اس وقت بتائی جب حضور کی وفات کے بعد تعزیت کرنے کے لیے حضرت جبرائیل حضرت فاطمہ کے پاس آئے۔ اس میں ان حالات کا بھی ذکر ہے جو حضرت فاطمہ کی نسل کو آئندہ پیش آئیں گی، یہ بھی حضرت علی کے قلم سے ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 3 قسم کی کتابیں ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، پھر ان سے وراثتاً آگے یہ ائمہ کرام کو منتقل ہوتی رہیں۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ امام کو اور کیا فضیلت حاصل ہے، کہتے ہیں امام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کرتا ہے، اور بعضوں کے نزدیک بھی نیز امام کے ہاتھوں پر معجزات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ امام چونکہ رسول اللہ کا قائم مقام ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے ظاہری و باطنی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، بچپن سے لے کر موت تک عمدن یا سہون اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ 5ویں نمبر پر عام انسان جس مٹی سے پیدا کیے گئے، امام کی پیدائش اس مٹی سے نہیں ہوئی بلکہ الگ ایک مٹی سے ہوئی، وہ مٹی عرش کے نیچے بنائی گئی۔ اس قول کو اثنا عشری کتابوں میں امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس طرح کا عقیدہ یہودیوں کے بھی یہاں پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ مٹی سے بنایا اور دوسرے انسانوں کو الگ مٹی سے۔ تو یہ تھے ان کے بنیادی نظریات تھے امام کے لحاظ سے۔ تو اب اس کے بعد جی انہوں نے کافی حد تک تعویلات کا مظاہرہ بھی کیا، تو انہوں نے کافی چیزیں ظاہر سے ہٹ کر اس کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی 1-2 مثالیں دے کر اجازت چاہوں گا۔ سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 19 کہ لا ترکبن طبقا عن طبق، یعنی تمہیں ایک حالت کے بعد دوسری حالت سے گزرنا ہے۔ ان نظرات کا خیال ہے کہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح یہ امت انبیاء کے بعد ان کے وصیوں کے ساتھ یعنی ائمہ معصومین کے ساتھ غدر اور دھوکہ کا معاملہ کر رہی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے اندر۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ اثنا عشری کے نزدیک بدل میں حضرت علی کی جانب اشارہ ہے، یعنی آخرت کا خوف نہ رکھنے والے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کے حق کے اندر وصیت کو بدل دیا جائے، یعنی کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے قرآن مجید کے اندر تعویلات کرنے کا مظاہرہ کیا، جس کے اندر ظاہری معنی سے ہٹ کر انہوں نے باطنی معنی مراد لینے کی کوشش کی اور وہ بھی اپنی طرف سے بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ تھا اثنا عشریہ کے حوالے سے ان کے عقائد، نظریات اور ان کے نام کی وجہ تسمیہ، اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو نظریات تھے یا تعویلات تھی اس کے اوپر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اگر یہاں تک کسی کا کوئی